ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سچے کون ہیں، تو وہ واضح ہے، کئی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کہا، تو اب ایک جملہ، رب نے ابو بکر کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق کہا، اب سچا کون ہے؟ صدیق کا معنی کیا ہے؟ سچا۔ ادھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ اسی سچے کے بارے میں خود رب فرماتا ہے، ابو بکر کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے بھی ابو بکر کو صدیق یعنی سچا کہا۔ اب جس کی آڑ لے کر بد عقیدہ، بد مذہب لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہی علی، وہی مولائے کائنات، وہی علی المرتضیٰ رب کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، رب کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ صدیق سے بڑا سچائی کوئی نہیں ہے۔ اور صدیق کا نام جو اترا ہے وہ آسمان سے اترا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو افضل نام سیدنا صدیق اکبر کا اترا ہے آسمان سے، وہ ابو بکر صدیق کا نام صدیق اترا ہے۔ اب جو بکواس کرتے رہے، جس کی آڑ لیتے تھے، جس کا آسرا لیتے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جس نے ابو بکر و عمر سے مجھ کو افضل جانا، جس نے ابو بکر اور عمر سے مجھ کو افضل جانا، تو اس نے یقیناً مجھ پہ بہتان باندھا۔ اب میں اس کو کوڑے لگاؤں گا بہتان لگانے والے پر جس طریقے سے لگتی ہے، کیونکہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہے۔ اب کسی نے کہا علی افضل ہے، تو اب مجھ پر بہتان باندھا گیا، انہوں نے ابو بکر عمر سے اوپر کیا، اعلیٰ کیا۔ اب اس نے بہتان لگایا، تو جو بہتان لگانے کی سزا ہے، تو میں علی خود اس کو سزا دوں گا اسی نسبت سے جو بہتان لگانے والے کو ملتی ہے۔ اب جو کہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے اعلیٰ علی ہے، تو خود علی کے المرتضیٰ فرماتے ہیں، جس نے ان کے اوپر مجھے کہا تو میں ان کو کوڑے لگاؤں گا۔